اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا۔ بھول کر کھایا یا روزہ کے منافی کوئی اور کام کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں۔ روزہ دار کو کھاتے پیتے وقت یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوگا، مگر جب روزہ دار بہت کمزور ہو تو اس سے نظر پھیر لے، اور اس میں جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف یعنی طاقت اور جسمانی کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، بلکہ یاد نہ دلانا بہتر ہے، اور بوڑھا ہے مگر بدن میں طاقت رکھتا ہے تو اب یاد دلانا واجب ہے۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا۔ اگر خود قصداً کسی نے دھواں حلق میں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھویں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے پہلے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر قصداً پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہی حکم بیڑی، سگریٹ، سگار وغیرہ کے دھویں کا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچایا ہو۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی کہ تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا دوائی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور روزہ دار اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا گیا، یا ناک میں رینٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی، نہ جدا ہوئی تھی تو اسے چڑھا کر نگل گیا، تو ان سب باتوں سے روزہ نہ جائے گا۔ روزہ دار اگر بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یعنی منہ سے اگل دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا کہ صبح ہو گئی اور اس نے صبح ہوتے ہی لقمہ اگل دیا، تو روزہ نہ گیا۔ ہاں اگر نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ کسی کی غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔
اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں روزے دار نے صبح کی بلکہ اگرچہ سارے دن جنبی یعنی بے غسلہ رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، ہاں اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ در قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوتی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔